الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بعض مرتبہ بیانات میں جو بات کی جاتی ہے ان میں اتنا اثر نہیں ہوتا جو بعض دفعہ واقعات کے اندر آ جاتا ہے. امت کے علماء نے واقعات بیان کیے ہیں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور نبی علیہ السلام نے واقعات بیان کیے ہیں پرانی امتوں کے، بعض نیک لوگوں کے، بعض گناہ گاروں کے، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں. تو واقعات کا سننا، جو صحیح واقعہ ہو صحیح طریقے پر اس کا سننا اور سنانا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، یہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اور امت کے اولیاء کے اندر بھی یہ معاملہ رہا ہے. آج ہم بھی اپنے گھروں میں بچوں کو واقعات تو سناتے ہیں، لیکن الف لیلا کے سناتے ہیں، ڈوریمون کے سناتے ہیں، چھوٹے بھیم کے سناتے ہیں، جن سے ان کے ایمان میں فرق آ جاتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے جن گودوں میں اپنی ماؤں کے بارے میں بتاتے تھے کہ ہماری ماں اور ہمارے گھروں میں جو عورتیں تھیں، فرماتے تھے کہ ہم نے جن گودوں میں پرورش پائی ہے وہ گودیں آج نہیں ملتی. اور فرماتے تھے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں اپنے بچوں کو، گھر کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو الف لیلا اور اس قسم کی کہانی قصے نہیں سناتی تھیں، بلکہ اللہ والوں کے قصے سنایا تھا. اس سے ان کا ایمان بنتا تھا، ایمان بڑھتا تھا. تو آج چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں ہیں. چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ایک ہی جگہ دی گئی. تو ان کا جو نام ہے علی بن ابی طالب ہے اور کنیت ابو تراب ہے. ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کی کفالت بھی کی، ان کی تربیت بھی کی، اور شروع سے ہی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہے. جبکہ ان کے والد جو تھے ابو طالب، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بہت سپورٹ کی اور نبی علیہ السلام کی کفالت اور پرورش بھی کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے جب اظہار نبوت فرمایا تھا، جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اس سے 9 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. یعنی یوں کہہ لیجیے روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو آپ کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہی آپ کی تربیت فرمائی اور بے شمار انعامات سے بھی آپ کو نوازا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا بھی نکاح آپ سے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی علیہ السلام کے بہت سارے اخلاق تھے، اور نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیم خود ان کو دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت بھی تھے، سلیم الطبع بھی تھے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے. صحابہ کرام کی یہ شان بڑی عجیب ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی زندگی میں اللہ کے لیے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا. کسی بت کو، کسی مورتی کو سجدہ کیا تو فقط ایک اللہ کو سجدہ کیا، کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا. اور ویسے آپ بہت جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی تھی، بڑی تھی، اور چہرہ حسین تھا، بشاشت والا تھا. اور سردیوں میں آپ گرمیوں کا لباس پہنتے تھے، گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہنتے تھے. ان کو موسم اثر انداز نہیں ہوتا تھا. ان کو دعائیں تھیں نبی علیہ السلام کی. اور ایک عادت مبارکہ آپ کی یہ تھی کہ آپ کے گھر پہ آیا ہوا سائل مانگنے والا کبھی خالی نہیں جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، نبی علیہ السلام 3 دن
جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو 3 دن تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور لوگوں کی امانتیں واپس کرتے رہے. بے مثال شہسوار تھے. زندگی میں جب جس سے مقابلہ ہوا ہمیشہ غالب آئے. اور خیبر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا اور آپ ہی نے یہودی مرہب کو جہنم واصل کیا. بعض مرتبہ دشمن آپ کو دیکھ کے پیچھے بھاگ جایا کرتے تھے کہ ان سے مقابلہ ہم نے نہیں کرنا. کبھی کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کو آپ نے قتل نہیں کیا اور کسی کی آبرو ریزی نہیں کی. کبھی کسی کا راز افشا نہیں کیا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. صحابہ کرام کی شان بھی بڑی عجیب تھی. اور جب آپ آہو بکا کرتے تھے اللہ کے سامنے تو ایسا لگتا تھا کوئی یتیم بچہ رو رہا ہو کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہ ہو اور بے حال ہو, اپنے حال سے پریشان ہو اور رو رہا ہو. جب اللہ کے سامنے روتے تھے تو عجیب منظر بن جایا کرتا تھا, خوب رویا کرتے تھے. اور صاحب دل آدمی تھے, زبان اکثر اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی اور آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بےہودہ گفتگو نہیں کی. مومن لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور منافق آپ سے بغض رکھتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 60 سال کی ہو گئی تقریباً تو سن 40 ہجری میں ایک شخص تھا ابن ملجم, اس نے آپ کو شہید کر دیا. اب ان کے واقعات بہت سارے ہیں تو مختلف واقعات میں مختلف باتیں نکلیں گی. آپ بہت ہی زیادہ ذہین تھے, دور اندیش تھے, معاملہ فہمی آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے لیے جب تیاری شروع کی تو مسلمانوں میں تیاری شروع ہو گئی, جانا ہے, اور پورا اہتمام تھا کہ مکہ والوں کو خبر نہ ملے ہماری تیاریوں کی. آپ تک کی تیاریاں چل رہی تھی, صحابہ تیاری کر رہے تھے. تو ایک صحابی تھے جو اصحاب بدر میں سے تھے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کو کہ دیکھو بھائی تمہاری طرف مسلمان آنے والے ہیں اور اتنا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے. ان کو انٹیمیٹ کر دیا, ان کو اطلاع کرنے کے لیے خط لکھ دیا اور خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ عورت کو کوئی شک نہیں کرے گا. اس عورت نے اس خط کو لیا اور اپنے جو جوڑا بنا لیتی ہے نا, یہ بالوں کے اندر جوڑا بنایا, اس کے اندر چھپا لیا, روانہ ہو گئی اونٹنی کے اوپر. اب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضرت نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ دیکھیں بھائی یہ اطلاع, یہ معاملہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک ساتھی کو ساتھ بھیجا, کہا کہ دیکھو بھائی فلاں عورت جا رہی ہے, تم جاؤ مکہ کی طرف. اس نے حالات یا خط میں لے لیے ہیں, مکہ والوں کو اطلاع دینے جا رہی ہے. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ لکھا ہے تم جاؤ, تمہیں فلاں مقام پر ملے گی اور اس کے پاس وہ خط ہے, وہ خط واپس لے کر آؤ, مکہ نہ پہنچ نہیں پائے جاؤ. اب یہ روانہ ہوئے تیزی کے ساتھ اور فرماتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی وہیں وہ ملی, آگے پیچھے نہیں ملی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھائی وہ خط دو, خط کہاں ہے؟ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. میں نے تیرے پاس ہی ہے. کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا, اس کے سارے سامان کو کھول لیا, اونٹنی کو تلاش, اس کے ساتھ ساتھ جو سامان تھا اس نے تو بالوں کو چھپایا ہوا تھا, سارے سامان کو تلاش کر لیا, کچھ بھی نہیں ملا. تو ساتھی کہنے لگے لگتا ہے نہیں اس کے بعد شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کس طرح کی وہ بات کہنے لگی. کہنے جب ہوئی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے قلب کی یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے جو کہا ہمیشہ سچ کہا. اس عورت کو پھر انہوں نے مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی, نہ خود نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے. تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے. جب اس عورت نے دیکھا نا معاملہ اتنا سنگین ہو گیا اور یہ اتنے سنجیدہ ہو گئے تو ڈر گئی, کہنے لگی کہ اپنا منہ دوسری طرف کر لو. ان حضرات نے, کیونکہ وہ عورت تھی اور وہ عورت کیسی عورت تھی کہ اس زمانے میں بھی پردے والی, اور وہ تو مسلمانوں کا راز لے کے جا رہی تھی, صحابیہ تو نہیں تھی, تو مسلمانوں کا راز لے کے جا رہی تھی, لیکن اس کو اپنی حیا کا خیال تھا. کہا چہرہ دوسری طرف کر لو. انہوں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا, اس نے اپنے بال کھولے, بالوں کے اندر سے چھپایا, وقت نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا. جیسے ہی آپ نے وہ خط لیا آپ کا چہرہ دمک اٹھا, خوش ہو گئے اور واپسی آیا, نبی علیہ السلام کو وہ خط عطا فرما دیا. تو یہاں بھی اپنی ذہانت کے ذریعے سے معاملے کو آپ نے حل کیا. نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے
تو کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے مہینوں کے بعد آپ علیہ السلام نے مواخات کروائی تھی، بہت مشہور ہے۔ مواخات کیا تھی کہ ایک مدینہ طیبہ کا انصار میں سے بندہ اور ایک مکہ یا کسی اور علاقے کا مہاجرین میں سے بندہ آپ لیتے اور دونوں کو کہتے یہ اس کا بھائی، یہ اس کا، تم دونوں آپس میں بھائی۔ اور مسلمانوں نے بھی ایک عجیب مثال قائم کر دی۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ میری مواخات کی گئی، جس کو مجھے بھائی بنایا گیا، اس کو اللہ نے خوب مان دیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا بھائی دیکھو، اب میں اور آپ بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لینا، جس کو تم کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، مال ہے، اس کو آدھا کرتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا، ہم تو سگے بھائیوں کو نہ دیں۔ اور وہ تو مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو سب کچھ دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار۔ آقا نے جو کہہ دیا، محبت تو یہ ہوتی ہے جو دلیل مانگتی ہے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا گھر، تمہارا مال تمہیں ہی مبارک ہو، اللہ اور برکتیں دے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ کہ محنت مزدوری کرو، تمہارے مال کی طرف کوئی مجھے رغبت نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصاری مواخات کروائی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مواخات کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں نگلیکٹ کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کے درمیان جو ہے نا وہ بھائی چارہ قائم کر دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے لوگوں کے مجمع عام میں اعلان فرما دیا، لوگوں یہ علی یہ میرا بھائی ہے، اے لوگوں سن لو علی میرا بھائی۔ نبی علیہ السلام شدید محبت کیا کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام آپس میں شدید محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تو آپ کی برابر والی نشست پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سب صحابہ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ رحماء بینہم، عجیب عجیب مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی روتا ہوا پریشان حال میں آیا، پکار کر کے آنے لگا امیر المومنین میری مدد کریں۔ تو پوچھا بھائی تمہاری مدد کروں، معاملہ کیا ہے؟ کہا جو آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہوئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میرا انہی سے معاملہ ہے۔ اب جب عدالت میں معاملہ پیش ہو گیا تو عدالت کے تقاضے، قانون کے تقاضے تو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو الحسن آپ بھی سامنے آ جائیں، اب دونوں حضرات اپنی اپنی باتیں بیان کریں۔ وہ سامنے آ گئے، اب دونوں نے اپنی باتیں بیان کی، وہ چل تو ویسے غلط تھا، وہ چلا گیا۔ اب انہوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ امیر المومنین ابو الحسن واپس آئیے، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ متغیر ہے، غصے میں۔ کچھ ابھی کیا ہوا؟ آپ کو کوئی میری بات ناگوار گزری؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے، جب میرے خلاف کوئی دعویٰ لے کر آیا تھا اور مقدمہ لے کر آیا تھا، آپ نے مجھے سامنے کے کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا، سامنے اپنے بٹھانا تھا، تو اس وقت آپ نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا، علی کیوں نہیں کہا کہ علی سامنے آئے؟ مجھے عزت کا لقب کیوں دیا؟ جب معاملہ مقدمے کا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، کیا شان تھی ان لوگوں کی، کتنی باریک باتوں کو بھی نوٹ کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل خوش ہو گیا، چہرہ چمک گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا بوسہ لیا خوشی کے اندر، اور آگے اتنا کیا فرمایا، بوسہ دینے لگے، فرمایا کہ اے علی میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد میں لڑائی ہو رہی تھی اور مشرکین کی لاشیں بھی جو ہیں وہ گر رہی تھیں، مسلمان بھی لڑائی کے اندر تھے، تو اچانک اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے، تو مشرکین کے جو علم بردار تھے ابو سعد بن ابی طلحہ
انہوں نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنیں اڑ رہی تھی، اور فخری انداز میں کہنے لگا کوئی ہے مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے. بڑے غرور اور تکبر میں کہنے لگا کون ہے جو میرے سامنے آئے. پھر آگے کہنے لگا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری تلوار کے ذریعے وہ جنت میں چلا جائے یا اس کی تلوار کے ذریعے میں جہنم میں چلا جاؤں؟ اب حضرت علی نے اس فیصلے کی بات سنی تو پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا اس دان کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم میں نہ پہنچا دوں. اب دونوں بیچ میں آئے، مقابلہ شروع ہوا اور دونوں نے اپنے اپنے وار کیے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا تو اس کی ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ گر گیا اور اس کے کپڑے بھی کھل گئے، برہنہ ہو گیا. پھر وہ ایک دم منت درجے پر آ گیا، کہنے لگا اے میرے چچا کے بیٹے. پہلے کہتا تھا کون ہے جو سامنے آئے، اور جب گر پڑا تو کہتے ہیں میرے چچا کے بیٹے میں تجھے خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں مجھے چھوڑ دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا. بہادروں کی شان ہوا کرتی ہے، جب مقابلہ ہو سامنا ہو تو بہادری کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا بندہ رحم کی اپیل کر دے تو بہادری یہ نہیں ہے کہ اس کو بندہ ختم کر دے، اس کو معاف کر دینا یہ بڑی بہادری ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیا اور واپس آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے کہا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، وہ مار ہی دیتے، ختم بھی کر دیتے. تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے سامنے ایک تو اس کے کپڑے کھل گئے تھے اور دوسرا اس نے مجھے رحم کی اپیل دی. صحابہ کے اندر کتنا جذبہ تھا، کافروں کو بھی رحم کی اپیل پہ معاف کر دیا کرتے تھے. ہم تو گھر والوں کو رحم کی اپیل پہ معاف نہیں کرتے. جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے محبوب سفر کرے، چھوڑے مکہ مکرمہ کو اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں، وقت ہمارا فیصلہ ہے. تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی منتخب کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا. کیا شان تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ جانی دشمن تھے مکہ والے، اور اسی ٹائم پر اہل مکہ کی امانتیں، ان کی قیمتی چیزیں، ان کے درہم دینار ہیرے موتی بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے رکھوائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین تھے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت ہمارے اندر بھی ہے؟ کیا ہمارے علاقے والے ہمارے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں اس کو لاکھوں کروڑوں بھی دوں تو جیسے دوں گا ویسے ہی واپس لوں گا، یہ اس کے اندر ایک روپے کے کمی بیشی نہیں کرے گا؟ کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہمیں اپنے پیسے دیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے پیسے لو، یہ میرے پیسے لو، مجھے اطمینان ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ اس اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کافر دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، سارے قبیلے کھڑے ہو کے باہر آ کے کہ آج چھوڑنا نہیں. تو اسی حال میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہل مکہ کی بڑی بڑی قیمتی امانتیں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان امانتوں کی واپسی کا پورا اہتمام فرمایا. یہ نہیں کہا کہ دشمن ہے جان لینے آ رہے ہیں تو میرا مال ہو گیا، حلال ہو گیا. جیسے کوئی ہمیں غصے سے بات کر دے اس کے مال کو حلال سمجھ لیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا تو بس مجھے یوں کیا تھا، اس کا مطلب اس کا حق بھی میرا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی ادائیگی کا پورا اہتمام کیا. وہ کیا اہتمام تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اپنے بستر پر سلایا، کہا علی میں جا رہا ہوں اور میری امانتیں تمہارے پاس ہیں، فلاں فلاں کی یہ امانت ہے، تم نے کیا کرنا ہے سب کو سب کی امانتیں لوٹا کر ان کافروں کو، جانی دشمنوں کو، جو خدا کے بھی دشمن ہیں، جو نبی کے بھی دشمن ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، لیکن ان کا حق میرے پاس ہے، میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے، سب کو یہ امانتیں واپس لوٹا کر تم بھی پیچھے پیچھے مکہ آ جاؤ. یہ اسلام ہے، یہ ہے حقیقت. کسی کی ایک غلطی بھی ہم سے نہ رہ جائے، ہمارے پاس نہ رہ جائے، ہم حق ادا کر کے جائیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تو چلے گئے، کس کے ساتھ گئے تھے بھی بتائیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہاں علماء نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر کے سپرد کیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امانت کو حضرت علی کے سپرد کیا. خدا کی امانت کس کے حصے میں آئی؟
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور نبی کی امانت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑے نصیب کی باتیں ہوا کرتی ہیں، چھوٹی بات نہیں، سارے لوگ بڑے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ جنت کے وعدے فرما لیے، سب کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے مجھ سے راضی ہو گئے، سوالات تھے جتنے تھے اور میں ان سے راضی ہوں، بڑی شان والے لوگ تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنا تو سفر شروع کیا اور امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی، اور آپ تشریف لے گئے۔ کافروں کو تو ساری رات پتہ نہ چلا، آپ نے مٹھی پہ کی پٹی کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ پھر ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے گزر گئے۔ جب صبح ہونے لگی تو حیران ہو لگی کہ بھائی نبی علیہ السلام تو تہجد کے لیے آتے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے اندر آ کے دیکھا بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ جب معلوم ہوا، پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نیچے بستر آپ نبی کا تھا لیکن لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سمجھے کہ چلے گئے۔ اس کے بعد 3 دن لگے، ان 3 دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر ایک رات کو آپ نے سفر اختیار کیا، سواری کوئی نہیں، مکہ سے مدینہ جانا، پیدل جانا، دشمن پیچھے، ان حالات میں سفر شروع کیا۔ تو آپ کیا ترتیب رکھتے تھے؟ ساری رات سفر کرتے اور دن میں کہیں آرام کیا کرتے اور چھپ جایا کرتے تھے۔ چھپنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ بزدلی کی بات ہوتی تھی، آپ سے تو بہترین بہادر اور شہ سوار تھے۔ رات کو ٹھنڈ ہوتی تھی، دھوپ نہیں ہوتی تھی، تو آرام کرنا، سفر کرنا آسان ہوتا تھا۔ دن میں دھوپ میں گرمی میں اکیلے سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، تو آپ رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ چلتے تھے، چلتے جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی طبیعت خراب ہو چکی تھی، پاؤں مبارک سوج بھی گئے تھے، پھٹ بھی گئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت علی آ گئے ہیں، فرمایا کہ بلاؤ میرے پاس، تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، ان کے پاؤں تو اتنے پھٹ گئے ہیں، سوج گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کی اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے۔ آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر نبی علیہ السلام کو شوق سے اپنے گلے لگا دیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اپنا لعاب دہن، تھوک جو ہے نا، لعاب تھوک کو کہتے ہیں، دہن منہ کو کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا مبارک لعاب جو ہے، تھوک جو ہے، اپنا مبارک لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ لگایا۔ ان کے پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میرے پاؤں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں۔ اللہ اکبر کرنے لگا۔ ایک دفعہ جنگ کا موقع تھا، مسلمان بھی تھکے ہوئے تھے، کافی پریشانی کا موقع تھا، اتنے میں کافروں کی طرف سے ایک بہت بڑا بہادر شاہ سوار، جس کے بارے میں کتابوں میں عجیب باتیں لکھی ہے کہ وہ اکیلا بھی 100 سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا، 10-20 تو ایک ہی بار میں، مطلب ایک بار سے مراد یہ کہ ایک وقت میں 10 بھی اس کے سامنے ہوتے تھے نا، تو ایسے ہی سمجھتا تھا کہ ایک اکیلے ہی میرے سامنے ہے۔ بہت بڑا سوار تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد بدھ، یہ اس کا نام تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر آیا، اسلحے سے لیس ہو کر، ہتھیار بند ہو کر، غرور اور تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اور صحابہ نے بات تو سنی لیکن خاموش رہے۔ وہ للکارتا رہا اور کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رگ رگ میں ایمان تھا اور رگ رگ میں نبی علیہ السلام کی محبت تھی، جواب دیا اس کو، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں جا کے اس کا مقابلہ کروں۔ وہاں تو نوجوان لڑکے تھے، نبی علیہ السلام نے بڑی رحمت سے فرمایا کہ علی آپ نہ جائیں، وہ عمر ابن عبد بدھ ہے، وہ عمر ہے سامنے، آپ نہ جائیں۔ خاموش ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دوبارہ آواز دینے لگا، کوئی ہے مرد میدان جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے مقابلے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو قتل ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم مجھ سے قتل ہو کے جنت نہیں جانا چاہتے؟ تم جنت کے خواہش مند نہیں رہے؟ اب حضرت علی دوبارہ اٹھے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دی۔ اب نبی علیہ السلام نے ذرا سختی سے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے؟ پھر بیٹھ گئے، لیکن وہ عمر اسی طرح مذاق اڑاتا رہا اور للکارتا رہا اور اکیلا ہی دوڑتا رہا۔
پھر اس نے ایسے کلمات بولے جن کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگا ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے، ان کے بہادر بزدل ہو گئے اور میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری تو جوان مردوں میں ہوتی ہے، مذاق اڑا رہا تھا وہ۔ جب یہ کلمات کہے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ حاضر ہوئے تیسری مرتبہ اور دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ علی سامنے عمر ابن عبد العزیز ہے، تو یہ جواب دیا کہ کوئی بھی ہو چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو میں جاؤں گا۔ جب اس مرتبے کے اس معاملے کو دیکھا تو یہ نکل پڑے مقابلے کے لیے، اور جب یہ سامنے عمر ابن ابو عبیدہ کے سامنے آتے ہیں تو یوں فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر جلدی نہ کر، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ چکا ہے، وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور پوری بصیرت کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہے، اور سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیتوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو لے کر اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جب انہوں نے آنکھیں ڈال کے دیکھا تو وہ تھوڑا سا دہشت زدہ بھی ہو گیا۔ اس نے پوچھا نوجوان تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ ان کا بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو تم عمر میں تم سے بڑے ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت علی نے اس کو کہا دیکھو بھائی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے کہا تھا اگر کوئی قریشی تم سے کسی بات کی دو اچھی باتوں کی دعوت دے گا تو تم ضرور قبول کرو گے ایک بات۔ کہاں میں نے کہا تھا، کہا بھی پہلی تو تمہیں دعوت یہ دیتا ہوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان مسلمان ہو جاؤ۔ تو مسکرا کہنے لگا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا پھر دوسری دعوت یہ ہے کہ اب تم میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے پھر کہا کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اے بھتیجے کیوں؟ اور قسم کھائی اپنے بتوں کی کہ لات کی قسم میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن اللہ کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی شعلے کی مانند اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر پورا بھرپور وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے دی اور ڈھال سے وار کا بچاؤ کیا، اور اس کی تلوار کا زور اتنا زیادہ تھا، وار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ڈھال ہی ٹوٹ گئی اور تلوار جو ہے ڈھال کے اندر پھنس گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ اسی دوران زخمی سر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور اس کے کندھے کے اوپر ماری اور وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گیا، اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اللہ اکبر لا فتح الا العلی، کہ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، جوانوں میں جوان تو حضرت علی ہی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے، وہاں پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے جب اس کو قتل کر دیا اس کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ اہل عرب میں رواج تھا کہ جو قتل ہو جایا کرتا تھا اس کی زرہ اس کا سامان اتار دیا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ ہے ساری زندگی کبھی کسی مقتول کی کوئی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، چاہے جتنی قیمتی ہو جیسی اچھی کیوں نہ ہو، کبھی کسی مقتول کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کے لیے لڑتے تھے کیونکہ انہوں نے ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ کہنے لگے جب لوگوں نے کہا ان کا مجھے حیا آئی کہ میں اس کی زرہ کو اتاروں۔ تو مختلف قسم کے ان کے واقعات ہیں، بعض واقعات بہادری سے متعلق ہیں، بعض واقعات ذہن کی بصیرت سے متعلق ہیں، تو مختلف انداز کے ان کے واقعات ہیں۔ جب یہ امیر المومنین تھے اپنے زمانے خلافت میں تو ان کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آئے، بڑا ہی کمزور، آنکھیں اندر وہ گھسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، پریشانی تھی، بھوک اور تنگ دستی ظاہر ہو رہی تھی، اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پہ بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور اس کے ہونٹ حیا کے مارے کانپ رہے تھے کہ کسی کے سامنے بھی بات کرنا یہ آسان تو نہیں ہوتا، اپنی حاجت کا اظہار کر دینا، مانگ لینا یہ آسان نہیں ہوتا، تو حیا سے وہ کانپ رہا تھا اور بڑی کمزور آواز میں اس نے آ کے امیر المومنین سے کہا ہے امیر المومنین میں ضرورت مند ہوں، میں نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ میری حاجت روائی کریں گے تو اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ حاجت روائی نہیں کریں گے تو امیر المومنین میں تب بھی اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کے عذر کو قبول کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا، کہا کہ یہ بات تم زمین پر لکھو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے چہرے کے اوپر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس نے یہ بات لکھ دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک بہترین جوڑا عنایت فرمایا۔ جب جوڑا اس نے لے لیا تو اس آدمی نے کچھ اشعار پڑھے، کہنے لگا اللہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا ہے جس کی خوبیاں تو پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو میری حسن تعریف حاصل ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس کے ممنوع کو زندہ رکھتی ہے، جیسے شیر کی آواز میدانوں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے۔ اس طرح اس نے تعریف کی اور بات کہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اشعار سنے تو کہا کہ 100 اشرفیاں لے کر آؤ۔ اشرفیاں لائی گئی تو پہلی اس کو دے دی، تو کسی نے کہا، اسبق نے کہا، اے امیر المومنین آپ نے اس کو اتنا اچھا جوڑا بھی دیا اور آپ نے اس کو 100 دینار بھی دیے۔ تو فرمایا کہ ہاں میں نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ یہ درجے والا آدمی تھا، حیا والا آدمی تھا، میرے نزدیک اسی سلوک کا مستحق تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک بات اور بھی تھی، دنیا سے بالکل بے رغبت تھی۔ دنیا ان کے پاس بہت آئی، اتنی آئی کہ آج امت مسلمہ تصور بھی نہیں کر سکتی اللہ نے ان کو کتنا مال عطا کیا تھا۔ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بہت امیر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ سونے کے سکے چھوڑ کے گئے، 10,000 بکریاں اور غالباً 1,000 اونٹ، اور پراپرٹی مدینہ میں، خیبر میں، دنیا کے مختلف جگہوں کے علاقوں کے اوپر جگہ جگہ پراپرٹی چھوڑ کے گئے، اور اولاد کے درمیان سونا اتنا چھوڑا، اس سونے کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑیوں کا استعمال ہوا۔ جو چھوٹا سا 10 تولے کا بسکٹ ہوتا ہے نا، کلہاڑی سے کوئی نہیں توڑتا، بڑے بڑے پیسوں کے جو کلہاڑی کا استعمال ہوا۔ اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا، اور بھی صحابہ کو اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا۔ جب یہ امیر المومنین تھے اپنے خلافت کے زمانے میں، ایک شخص ابن تیار دوڑتا ہوا آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگی ہوئی ہے اور ساتھیوں کو نبی علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں، سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا ہے، اور مجلس جو ہے معطر ہے نبی علیہ السلام کے ذکر سے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، بیت المال سفید اور درد سے بھر گیا، یعنی سونا اور چاندی اتنا لگ گیا کہ پورا بھرا ہوا، اتنا تو کمال ہو گئی، بہت مال آ گیا۔ اب حضرت علی اٹھے اس کے سہارے کے ساتھ اور چلتے ہوئے سہارے کے ساتھ گئے اور بیت المال میں داخل ہوئے اور سونے چاندی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اور فرمانے لگے، اے درد اور اے سفید مال، اے سونا اے چاندی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے تیرے آنے سے کوئی خوشی نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا مسلمانوں میں، حتیٰ کہ بیت المال میں 1 درہم 1 دینار بھی باقی نہیں رہا۔ پھر آپ نے فرمایا جگہ کو صاف کرو، جگہ کو صاف کیا گیا، پھر فرمایا پانی چھڑکو، پانی چھڑکنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل وہاں ادا کی۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں جہاد کی تشریف لے گئے اور اپنی جگہ مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا کہ آپ یہاں رہیں، دیکھ بھال کریں۔ پیچھے کچھ منافقین بھی تھے، انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام لگتا ہے آپ سے ناراض ہیں، کیا ہے، اس کو الٹی سیدھی باتیں کی، ان کا دل بڑا ٹوٹا۔ نبی علیہ السلام ابھی قریب ہی سے مدینہ کے شہر سے نکل چکے تھے، جرف تک پہنچے تھے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے پوچھنے میں فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، کم حیثیت سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے فرمایا، ہرگز نہیں، تم واپس چلے جاؤ، میرے اہل و عیال کی اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بن جاؤ جیسے ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام کی بات حضرت علی
رضی اللہ عنہ کا غم دور ہو گیا، خوش ہو گیا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ ایک تو واقعے میں ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، جو غم میں آتا اس کو تسلی دیا کرتے تھے، غمگین لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کوئی غم لے کر آئے تو ہم بھی اس کو تسلی دینے والے بن جائیں۔ کوفہ میں جب حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے دور میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو لوگوں کو جمع کیا، لوگ سامنے موجود تھے، ان کو خاموش کرایا کہ بھائی میں تمہیں مسلمانوں کے حالات بتاؤں، بڑے بڑے ایمان والوں کے صحابہ کے حالات بتاؤں۔ تو سب لوگ بیٹھ گئے، خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ بعض مرتبہ سکھانے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، بعض مرتبہ بات کو اچھی طرح سے سمجھانے اور سکھانے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، حالانکہ سوال پوچھنے والا جانتا ہے، تو یہ سکھانے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ تو سب کو کہا کہ پرانے حالات بتائیں گے، اور اس کے بعد کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ لوگوں میں یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ لوگوں نے کہا آپ ہے کہ نہیں، میری بات نہیں ہو رہی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ بہادر آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور دلیل یہ تھی کہ بدر کے میدان میں ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا، ایک ٹھہرنے کی جگہ بنائی، ایک عریش بنایا، تو ہم نے کہا کہ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ٹھہرے گا؟ کہ مشرکین کی تعداد 1000 اسلحے کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ بھرے ہوئے، اور صحابہ کے پاس 2-3 تلواریں اور تعداد بھی 313۔ اس ماحول میں جب دشمن اتنا زیادہ ہو اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس، تو سوچ لگے کہ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ٹھہرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی قریب نہیں ہوا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ نبی علیہ السلام کے سر پر کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ان کے پاس تھی، جو بھی دشمن قریب آنے لگتا آپ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ کہا کہ اس وقت 313 میں ثابت ہو گیا کہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب علم عطا فرمایا تھا، فہم بہت زیادہ تھا، دین کی باتوں کو سننے کا، سمجھنے کا، اور مقدموں کے حل بھی بہت آپ باریک بینی سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، خلافت فاروقی کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی خلافت کی جگہ کے اوپر، اور آپ کے ساتھ ترتیب کے مطابق حضرت علی رضی بیٹھے تھے، آپ کو ساتھ بیٹھا کرتے تھے، دونوں میں محبت تھی۔ اتنے میں ایک عورت پریشان حال، کپڑے پھٹے ہوئے، ماتھے سے خون، چہرے سے خون بہ رہا تھا، اور ایک آدمی اس کو پیچھے سے لے کر آ رہا تھا، وہ روتی حال دربار فاروقی میں داخل ہوئی، اور انہوں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے لمبا چوڑا اس کا قد ہے، اور آتے اس نے اس عورت کو مخاطب کیا، اے زانیہ، اے زنا کرنے والی۔ اب عمر فاروق نے ساری بات دیکھی اور سنی، تو پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا امیر المومنین اس عورت کو سنسار کر دیں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور 6 مہینے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو غلط معاملہ ہے، اس کو سنسار کرنے کا حکم دیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر دیکھ کر سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بالکل برابر میں بیٹھے تھے، کہا اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے۔ پوچھا بھائی وہ کیسے؟ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید سے بڑی عجیب دلیل دی، علماء کے لیے بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل اور رضاعت کی جو ٹوٹل مدت ہے یہ 30 مہینے 2.5 سال، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے 2.5 سال۔ اور کہنے کے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 24 مہینے۔ کہنے لگے دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ نے حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے ایک جگہ 30 مہینے خود فرمایا قرآن میں، اور دودھ پلانے کی مدت کو الگ سے اللہ نے واضح فرما دیا کہ 24 مہینے ہے۔ جب 30 میں سے 24 کو نکالیں گے تو 6 مہینے میں حمل رہ سکتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نقطہ سنا کہ 6 مہینے کے اندر ایک عورت بچہ جن سکتی ہے، یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا اور فرمانے لگے اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔
یعنی ایک ایسا فیصلہ ہو جاتا مظلومہ پہ ظلم ہو جائے. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد میں ذکر میں مشغول تھے، اور اس وقت جو انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی بہت ہی بوسیدہ اور پرانی ہو چکی تھی، اور جس کو کئی پیون بھی لگے لگ چکے تھے. تو اسی طرح اپنے حال میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے. ایک غلام جن کا نام تھا ابو مریم، وہ بڑی آجزی کے ساتھ آئے، دو دانوں بیٹھ گئے اور درخواست کی کہ اے امیر المومنین، میں آج آپ کے پاس ایک خاص درخواست لے کر آیا ہوں، رد نہ فرمائیے گا. پوچھا بھائی کیا درخواست لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ میری درخواست ہے، آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت ہی پرانی ہے، بہت ہی بوسیدہ ہے. جیسے ہی بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے کنارے کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، اور رونے لگے. اس غلام نے جب دیکھا کہنے لگا اچھا مجھے آپ معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے اس بات سے جو ہے افسردہ ہو جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے، میں ایسا نہ کہتا. جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھم گئے تو فرمایا اے ابو مریم، اس چادر سے روز میری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل نے اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر. اب وہ حیران ہو کے کہنے کہ کون آپ کے خلیل، کون آپ کے حبیب، کن کی بات آپ کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کیا. حتیٰ کہ دوبارہ عمر فاروق کی یاد آنے لگی، پھر رونے لگے، اور ان کے سینے سے گونجدار آوازیں نکلنے لگی. اس لیے محبت کی آپس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان تھی. اور خیبر کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے. ایک یہودی تھا، مرحب اس کا نام تھا، وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا، بڑا ہی مغرور اور متکبر تھا، اور بڑے جوش کے ساتھ یہ کہنے لگا میں پورا خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، ہتھیار میرے پاس ہیں، میں بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، اور جب کہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہوں. جب اس نے یہ کہا تو ایک صحابی تھے عمر بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جواب میں اسی طرح کی بات کی کہ خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، میرے پاس بھی ہتھیار ہیں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگا دینے والا ہوں. ابھی دونوں آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی دونوں کی، اور مرحب کی تلوار، یہودی جو تھا مرحب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی اور پھنس گئی. اب عامر نے نیچے سے کوشش کی کہ اپنی تلوار سے مرحب کو مارے. اللہ کی شان، وہ زخم، وہ تلوار انہی کے اوپر لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ عامر بن سنان جو تھے ان کے تو عمل ضائع ہو گئے، خود اپنے آپ کو مار لیا. تو ایک صحابی تھے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے نبی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر بن سنان کے جو اعمال ضائع ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کون ایسا کہتا ہے؟ فرمایا کہ چند لوگوں نے کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، عامر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرما دیا، اور حضرت علی جب اس یہودی کے مقابلے پر سامنے آتے ہیں تو یہی کہہ رہا تھا خیبر مجھ کو جانتا ہے، میں مرحب ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں. اب حضرت علی نے اس کی بات کو سنا تو اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور خوفناک ہوں، میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کر دیا کرتا ہوں. اور اس کے قریب پہنچے اور اس کے اوپر ایسا حملہ کیا جیسا شیر اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرحب کے سر کے اوپر تلوار کر کے نیچے تک لے آئے، اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ بیل کی طرح زمین میں لت پت ہو گیا. اسی طرح یہ خیبر ہی کا ایک واقعہ ہے کہ معرکہ جاری تھا، موت سروں میں منڈلا رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت میں آگے بڑھے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور لڑنے لگے، حتیٰ کہ بہت سارے یہودیوں کو اپنے ٹھکانے لگا دیا. قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس نے آپ کے اوپر وار کرنا چاہا. حضرت علی رضی کے اوپر جب وار ہوا تو ہاتھ سے تلوار میں جو ڈھال تھی نا، ڈھال نیچے گر گئی.
اب حضرت نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حضرت حمزہ نے چکھا تھا، یا پھر آج اللہ تعالیٰ ضرور اس کو میرے ہاتھوں سے فتح کروائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک شیر کی طرح اٹھے اور وہاں ایک پرانا اور بڑا دروازہ پڑا ہوا تھا، اس دروازے کو آپ نے اٹھا لیا اور پوری باقی لڑائی میں اس دروازے کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ہاتھوں خیبر کو فتح کروا دیا۔ تب آپ نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو پھینک دیا۔ یہ دروازہ کیسا تھا اس کے بارے میں سنیں۔ نبی علیہ السلام کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا لشکر جو خیبر کا وقت موجود تھا وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں ابو رافع نے 7 لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی کہ جس دروازے کو اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیر خدا نے اٹھایا ہوا تھا اس کو زمین سے اٹھا لے یا اس کا رخ ہی پلٹ دیں، تو ہم 7 لوگ مل کر وہ نہ کر سکے جو اکیلے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اور خالی اٹھایا نہیں تھا، اٹھا کے اس کے ساتھ لڑتے رہے، جب خیبر فتح ہو گیا تو اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور قوت عطا فرمائی۔ اسی ہمت اور قوت کے ساتھ آپ کے اندر عدل بھی بہت تھا۔ ہمارے اندر کسی کے اندر اگر قوت آ جائے نا وہ پھر کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ ایسے جیسے سامنے آسمان پہ چل رہا ہو، زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے۔ لیکن یہاں قرآن اور حدیث کی بالادستی تھی۔ جب امیر المومنین تھے اپنے زمانہ خلافت میں، ان کی ایک زرہ تھی جو ان کو ضرورت کی تھی، وہ گم ہو گئی، تلاش کی گئی تو ایک یہودی کے پاس ملی۔ اب امیر المومنین ہیں، اب عوام میں ایک یہودی ہے، اس کے پاس گئے، کہا کہ بھائی دیکھو یہ میری زرہ ہے، نہ میں نے اس کو سیل کیا ہے نہ میں نے کسی کو گفٹ کیا ہے، تو یہ تو میری ہے، تو مجھے واپس دو۔ تو یہودی کہنے لگا نہیں نہیں میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ اب علی نے فرمایا اچھا بھائی قاضی کے پاس چلتے ہیں، عدالت چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کبھی چلو 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 بھائی چلو۔ اب قاضی کا نام تھا شریح رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانتے تھے، کہ بیٹے نے باپ کی بات کرنی ہے تو کہتے تھے کوئی اور گواہ لے کر آؤ، یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ کو لینے کے لیے کہ بھئی میری ہے، قاضی کی عدالت میں آتے ہیں۔ قاضی نے امیر المومنین سے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا، اور بیٹا بھی کون؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ایسا پیارا بیٹا، تو یہ میرے گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مقرب بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول کر سکتا، تو لہذا یہ یہودی کے پاس رہے گی، آپ کو نہیں مل سکتی۔ فیصلہ دے دیا۔ یہودی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے ہیں، اور ان کے قاضی نے وقت امیر المومنین، وقت کے بادشاہ کے خلاف، وقت کے خلیفہ کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا، فیصلہ بھی دے دیا کہ نہیں آپ کی نہیں، اس یہودی کی رہے گی۔ تو وہ دین کی اس سچائی سے اور اس چیز سے، سارے عمل سے متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ دین حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے کہنے لگا اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی لے لیجیے، میری نہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وسیع دل پہ دیا تھا، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک زمین عطا کی جس کے اندر چشمہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قریب ایک اور جگہ خرید لی، اور زمین کو خریدنے کے بعد جو برابر والی خریدی تھی، لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں پہ ایک کنواں کھودو۔ کنویں کے درمیان، کھولائی کے درمیان جو ہے نا، لوگ آپس میں دیکھنے لگے میٹھا نکلتا ہے کہ کھارا نکلتا ہے۔ اس زمانے میں میٹھا پانی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی، پانی کہاں کہاں سے لوگ لے کر آتے تھے، کھدائی کرنے لگے تو اللہ کی شان، کنواں جو ہے میٹھے پانی کا نکل آیا، لوگ بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین اس وقت نہیں تھے، کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، خوب میٹھا کنواں نکلا ہے، کہ آپ کی برکت سے اس طرح کی کچھ باتیں لوگ کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر جھکا دیا، آجی کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی یہ تو وراثت کے لیے، وارث کے لیے خوشی کی بات ہوا کرتی ہے، ہم نے تو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر ٹھہرے پھر لوگوں کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگوں
میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں، پانی کا یہ چشمہ میں نے اور یہ ساری زمین فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دی، اس دن کے لیے، قیامت کے دن، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، میں اس لیے وقف کرتا ہوں، لوگوں کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ ایسی تیاری کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کی آزادی ہو جائے۔ آج جتنے بھی لوگ تجارت کرنے والے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے ان کو وضاحت سے فرمایا ہے کہ اے تاجروں، تمہارے لین دین کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، کثرت سے صدقہ دیا کرو تاکہ جہنم کی آگ سے بچو، ورنہ یہ ڈیل ہی ہمیں نہیں بچا پائے گی، ہم جو کہتے ہیں وہ پورا کر نہیں پاتے۔ اللہ والے تو ایسے عجیب عجیب سوچ رکھا کرتے تھے۔ اب دو واقعات اور سن لیجیے اور اس کے بعد ہم بات آج کی مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا بڑا ہی عجیب۔ مقدمہ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ ایک جگہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھانے لگے، ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کھانا کھانے بیٹھنے کے تیسرا بھی آ گیا، اس کے پاس روٹی کوئی نہیں تھی، کہ چلو بھائی ہم تینوں ساتھ بیٹھتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اب 8 روٹیاں تینوں نے برابر کھانا کھا لیا۔ اب جو تیسرا آیا تھا نا، اس کے بعد پیسے، جس کے بعد روٹی نہیں تھی، اس نے جاتے ہوئے 8 درہم نکالے، رکھے کہ بھائی یہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو، اور وہ چلا گیا۔ اب پیچھے 2 آدمی رہ گئے، ایک کی 5 روٹیاں تھیں، ایک کی 3 روٹیاں تھیں۔ اس لیے 5 دنوں سے کبھی ایسا کرتے ہیں، 5 روٹیاں میری تھی، 5 درہم میں رکھ لیتا ہوں، 3 تمہاری تھی، 3 درہم تم رکھ لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے تقسیم کرتے ہیں۔ تو جس کے حصے میں 3 آ رہے، اتنا کہنے کا نہیں، 4 ہونی چاہیے، آدھا ڈیوائڈ کرو، میں اس تقسیم کو پسند نہیں کرتا، 4 تمہاری 4 میری۔ نے کہا دیکھو 5 میری 3 تمہاری، 5 روٹیاں میری تھی، 3 تمہاری تھی، فیصلہ نہیں۔ ان کا اچھا بھی چلو حضرت علی کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرو۔ اب یہ اپنا مقدمہ لے کے حضرت علی غزل کے پاس آ گئے۔ اب حضرت علی غزل نے 3 والے کو کہا دیکھو تم 3 لے لو، تمہارا فائدہ ہے، اگر تم فیصلہ انصاف سے کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 1 ملے گی، 7 اس کو ملے گی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کون سی لاجک آ گئی ہوئی، 2 پہ تقسیم ہو رہی ہے 4۔ تو وہ تو مجھے 3 دے رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 ملے گی؟ کہا بھی مان لو بات کو، تم لے جاؤ، 3 تمہیں مل رہی ہے، خوشی سے دے رہے، لے لو۔ اگر میں تقسیم کروں گا انصاف کے مطابق تو تیرے حصے میں 1 آئے گی، ان کے حصے میں 7 آئیں گے۔ اچھا بھائی آپ تفصیل بتائیں تاکہ میں فیصلے کو اچھی طرح سے قبول کر سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم 3 آدمی تھے، تم تینوں نے مل کے روٹیاں کھائیں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ایک ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، اور تم تینوں نے برابر کھایا۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے اگر حصے کیے جائیں تو 9 حصے بنتے ہیں، اس کی 5 روٹیوں کے حصے کیے جائیں تو 15 حصے بنتے ہیں، 9 اور 15 24 ہو گئے۔ اور تم تینوں نے برابر کا کھایا، تو ہر 24 کو 3 پہ تقسیم کریں تو ہر آدمی کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے، تو تمہارے 9 ٹکڑے بنتے تھے، 8 تو تم نے خود کھا لیے اور تمہارا 9واں اس نے کھایا۔ اس کے 15 ٹکڑے جو بنتے تھے، 8 اس نے خود کھائے تو 7 بچے، تو 7 اس مہمان نے، نوارد نے کھائے، تو تمہارا تو 1 حصہ کم ہوا، اس کے 7 ٹکڑے کم ہوئے۔ وہ 8 درہم دے کے گیا ہے، تو تم اپنے 1 ٹکڑے کے بدلے میں 1 درہم رکھو اور یہ 7 ٹکڑوں کے بدلے میں 7 درہم رکھے گا۔ کوئی عجیب و غریب فیصلے کو سن کے حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا، راضی بھی ہو گیا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا میں اس تقسیم کو خوشی۔ ایسے عجیب عجیب فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی شان، دنیا سے تو بالکل بے خبر تھے۔ بے خبر سے مراد دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ بے خبر کا لفظ غلط نکل گیا، بالکل بے رغبت تھے دنیا کے مال جمع کرنے کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، جو آتا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے، جو آتا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے، کچھ بھوکے رہتے، فاقے سے رہتے، پرانے کپڑے پہنتے، پیمنٹ لگا لیتے، مال زندگی بھر جمع نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ان کے غلام جو بہت ہی ان سے محبت کرتے تھے، ممبر ان کا نام تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے اور بڑی نصیحت کے انداز میں کہنے لگے، امیر المومنین آپ تو کچھ بھی اپنے لیے باقی نہیں چھوڑتے، آپ کے اہل گھر والے بھی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کیا کریں۔ اچھا میں نے پتا کیا کیا ہے، آپ کے لیے ایک چیز چھپائے رکھی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کبھی کیا تم نے چھپایا ہے؟ کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب ممبر آگے بڑھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس میں ایک دیوار کے نیچے ایک بہت بڑی سی بوری رکھی ہوئی تھی، جس کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔
اس کو جب چادر کو ہٹوایا گیا دیکھا تو پتہ چلا اس کے اندر سونے کے برتن ہیں اور چاندی کے برتن ہیں. جو چاندی کے برتن ہیں ان کے اوپر بھی سونا لگا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا, ہم میں سے کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ بھائی ہمارا بڑا پیارا ملازم ہے جس نے ہمارے لیے اتنا دولت اکٹھے کر کے چھپا کے رکھ لی, اس کو شاباش دیتے, بڑا خوش ہوتے. انہوں نے پتہ کیا کیا, ان کا تیرا ناز تو تم تو میرے گھر میں ایک بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو. پھر ان برتنوں کا وزن کرتے گئے اور لوگوں کو تقسیم کرتے چلے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے تھے, اے دنیا جا کسی اور کو جا کر دو. ان کے پاس دنیا آتی بھی تھی تو اپنے پاس سے اس کو پرے کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر خوب صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کے واقعات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس میں کوئی نتیجہ نکال لیتا ہے اور اپنی زندگی کے رخ کو بنانے کے لیے اس کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ظاہر میں بندے ہیں, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے گزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم ہم سب کے حال پر خاص رحمت کی نظر فرما, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اے کریم اپنے درد کی دوری سے محفوظ فرما. اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد, یا اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما, عزتیں ملنے کے بعد ذلتوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنی محبت ہمیں نصیب فرما. اے کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما, ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما, ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما, ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما. اے کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. اے کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, حاسد کے حسد سے محفوظ فرما, شریر کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما, اولاد میں برکتیں عطا فرما, گھر میں برکتیں عطا فرما, کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما, صحت عزت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وقار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما, اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما, والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہم سب کو اوپر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کو قبول فرما, اس کے آباد کرنے والوں کو قبول فرما, ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو پورے عالم کے لیے مینارہ نور بنا. یا اللہ یہاں آنے والوں کو یا اللہ دین کا علم بھی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے اندر یا اللہ لڑکوں کا مدرسہ, بنین کا مدرسہ قائم فرما. اور یا اللہ قریب علاقے میں یا اللہ بنات کا بھی ایک مدرسہ قائم فرما دیجیے. یا اللہ اہل علاقہ کو علم عطا کر دیجیے. یا اللہ جو اس میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے. یا اللہ دلوں کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیجئے. اللہ اخلاص نیت عطا کر دیجئے. یا الہ العالمین علم کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو مسجد مدرسے سے سچا پکا تعلق نصیب فرما. یا اللہ مسجد مدرسے کو آباد کرنا ہمیں عطا فرما. یا اللہ مسجد مدرسے کے لیے جان مال وقت لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا جذبہ عطا فرما, شوق عطا فرما. رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما, تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اس کے بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ شام کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اور بھی جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ہر جگہ مدد فرما. اللہ برما میں, افغانستان میں, یا الہ العالمین کشمیر میں, چیچنیا میں, عراق میں, جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں اللہ ان کی مدد فرما, آسانیوں کے فیصلے فرما. اور یا الہ العالمین ہم
پاکستان والوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے، حیا کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہدایت بھی عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہم سب کے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔